السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 69 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے مجھے آپ لوگ بتائیں کہ عنکبوت کون کون ریڈ کر رہا ہے، کس کس کو ناول پسند آیا ہے۔ میری سجیشن پہ ایک بار جا کر، جس نے نہیں ریڈ کیا نا اور جو کرنا چاہ رہا ہے وہ جا کر ریڈ کر کے دیکھے اور مجھے لازمی فیڈ بیک دینا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ رمز جنون جو ہے نا یہ بھول جائے گا، وہی ناول یاد رہ جائے گا بس، اور اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کی لاسٹ میں ڈیمانڈ کریں گے آپ۔ ٹھیک ہے، اس کی 14 ایپیسوڈ ہو گئی ہیں، بک کا ہاف پارٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، 14 ایپیسوڈ کا پارٹ 1 ہے۔ پارٹ مینس کہ اس کی جو ایپیسوڈ ہیں وہ لانگ بھی ہے، 2-2 ڈھائی گھنٹے کی ایک ایپیسوڈ ہے، تو آپ لوگوں کو یہ بھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ ایپیسوڈ لانگ ہو، تو اس کی ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ تقریباً 2 سے ڈھائی گھنٹے کی ہے۔ تو جائیں انجوائے کریں اور اچھے سے ریڈ کریں، اور پھر مجھے آ کے لازمی فیڈ بیک دینا، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ زنیشا عثمان شاہ آف نائٹ سلک کی نائٹی میں ملبوس تھی، جس پر سلک کا فل گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹے اپنا موبائل فون اپنے سینے پر رکھے شرابی گہری نشیلی آنکھیں اپنے کمرے کے فانوس پر جمائے ہوئی تھی۔ اس کی نشیلی آنکھیں گلابی اور متورم تھی، ہونٹ پیڑی زدہ تھے۔ پچھلے 15 گھنٹوں سے اس نے کوئی فون میسج نہیں کیا تھا۔ ان 16 گھنٹوں میں زنیشا شاہ نے اتنی بار سانس نہیں لیا تھا جتنی بار موبائل چیک کیا تھا۔ اس نے اس کی بھیجی ہوئی تصویریں دیکھ لی تھیں، اس کا میسج بھی سین کر لیا تھا، مگر رپلائی نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ مسلسل اپنے ہونٹ کاٹتے ہی یہی سوچ رہی تھی۔ وہ اسے لے کر بے حد پوزیسو تھا۔ ان تصویروں پر تو اسے بناف مچھلی کی طرح تڑپ اٹھنا چاہیے تھا۔ اس نے ایک فون میسج نہیں کیا تھا، وہ اپنا نمبر آف کیے ہوئے تھا۔ وہ پچھلے 16 گھنٹوں سے ہزاروں بار اسے فون کر چکی تھی، مگر اس کا نمبر آن نہیں ہوا تھا۔ وہ کہاں تھا، کیا کر رہا تھا؟ وہ پچھلے 16 گھنٹوں سے اس سے ایک بات کو سوچے جا رہی تھی، وہ کیا زمر خان سے نکاح کر بیٹھا تھا؟ اب اس کے ساتھ اپنی ویڈنگ نائٹ منا رہا تھا، اپنی رات حسین کر رہا تھا۔ یہ سوچے اس کے اعصابوں سے لپٹی بے حد خوف میں مبتلا کیے ہوئی تھی۔ وہ بناف مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا جسم بھامڑوں کی لپیٹ میں تھا۔ اس کے پاس زاویار خانزادہ کا نمبر تھا جو اس نے اپنے ریسورسر سے حاصل کیا تھا، مگر وہ خوف کے زیر اثر اسے فون نہیں کر پا رہے تھے۔ اگر زرق خانزادہ نے نکاح کر لیا ہوا، وہ زمر کے ساتھ کمرے میں ہوا، تو یہ وہ سن کر تڑپ کر اگلی سانس نہیں لے سکے گی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ اسے پاکستان نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ اگر وہ نکاح کر بیٹھا، اس کی جگہ کسی دوسری عورت کو دے دی تو وہ کیا کرے گی؟ اپنا بدلہ لے کر؟ وہ تو کسی اور کی جان لینے سے پہلے زرق خانزادہ اور اپنی جان لے گی۔ زنیشا شاہ نے کانپتی انگلیوں سے زرق خانزادہ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ ابھی بھی آف آ رہا تھا۔ وہ اس بار خود پر قابو نہ پا سکی۔ وہ ہذیانی چیختے ہوئے اپنا موبائل زمین پر مارتے ہوئے کروٹ کے بل پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی زرق، میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی۔ اگر تم نے کسی اور عورت کو بھی دیکھا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گی۔ اگر تم نے کسی دوسری عورت کو چھوا بھی، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گی۔ اگر تم نے اپنے جسم کی آگ کسی دوسری عورت کے بدن سے ٹھنڈی کی۔ وہ تڑپتے ہوئے ہذیانی چیخ رہی تھی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ صرف میرا ہے، وہ میرا شوہر ہے۔ اس پر صرف زنیشا عثمان شاہ کا حق ہے۔ وہ اپنے آنسو اپنے گالوں سے بے دردی سے صاف کرتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسے زوردار چکر آیا تھا۔ وہ اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ جب سے وہ گیا تھا وہ براہ نام ہی کھا رہی تھی۔ بھوکا پیاسا سا رہ کر اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے بڑھ رہے تھے۔ وہ بھوک پیاس سے نہیں مرجھا رہی تھی، اسے کسی اور کا ہونے کا سوچ کر ہی سوکھی لکڑی کی طرح سوکھ رہی تھی۔ دل کسی چھوٹے بچے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ زرق خانزادہ کو لے کر بے حد پوزیسو تھی۔ وہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتا وہ جل کر سیاہ ہو جاتی تھی۔ زنیشا شاہ بیڈ سے اٹھتے زمین پر پڑا اپنا موبائل اٹھائے، ایک بار پھر سے زرق خانزادہ کا نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ موبائل ڈیمیج ہو چکا تھا، نمبر ڈائل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے اپنا موبائل پوری قوت سے زمین پر مار گئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے کیوں کہا میں اسے فون نہ کروں؟ وہ مجھ سے خود کانٹیکٹ کرے گا۔ کیا وہ اس وقت زمر کے پاس تھا؟ کیا وہ اس سے سچ میں نکاح کر بیٹھا ہے؟ وہ اپنے بال بٹیوں میں جکڑے مسترب سا سوچ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے شدید محبت کرتا ہے، وہ مجھے پاگلوں کی طرح چاہتا ہے۔ وہ میری جگہ کسی دوسری عورت کو نہیں دے سکتا۔ وہ کپکپاتے لبوں سے بولتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر کیوں اس نے میری ویڈیو کال ریسیو نہیں کی؟ کیوں مجھے فون کرنے سے منع کیا؟ ان تصویروں کے بعد بھی اس کا نمبر کیوں آف ہے؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی کی بھی ہو جاؤں۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے زخمی پرندے کی مانند پڑپڑا رہی تھی۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی، اس کے جسم کی عمارت اندر سے ٹوٹ کر جھڑ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف میرا ہے۔ وہ میرے علاوہ کسی دوسری عورت کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اپنی ہی اذیت ناک سوچوں کو
رد کر چکی تھی، جو اس کے اعصاب بھاری کر چکی تھی۔ وہ رکتے ہوئے تڑپتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اسے سانس آنا بند ہوا تھا کس طرح وہ مارتھا کے ساتھ ہوٹل چلا گیا تھا۔ مرد کو عورت سے اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اگر وہ مارتھا کے ساتھ وہ سب کرنے کا سوچ سکتا تھا تو کیا زمر سے نکاح کر کے اس کے ساتھ نہیں کرے گا، اس کے قریب نہیں جائے گا؟ یہ سب سوچتے وہ اذیت کی انتہا پر تھے۔ ان حویلی کے مردوں کی محبت جسم کی ہوس تک ہے، اپنا حق لینے میں وہ تاخیر نہیں کرتے۔ ارشمان شاہ کے لفظ اسے اپنی سماعتوں میں سنائی دیے تو وہ مزید تڑپ اٹھی تھی۔ زنیشا شاہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بلبلائی تھی۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے زرق کو اکیلے پاکستان نہیں جانے دینا چاہیے تھا، مجھے ڈیڈ کی وہ شرط ماننی ہی نہیں چاہیے تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اپنے لب کاٹتے ہوئے مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی شرابی پرکشش گہری آنکھیں بے تحاشا رونے اور جاگنے کی وجہ سے متورم اور گلابی تھی، مگر وہ پھر بھی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ نمکین تیکھے نکوش کی مالک تھی۔ وہ اس وقت تو اس کا حسن سوگوار ہی میں ہی ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سوگوار سے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ زمر خان بھی خوبصورت ہوئی تو یہ سوچ کر ہی اسے اپنا آپ پھیکا سا لگا تھا۔ عورت اس کا حسن تو تب ہی مکمل ہوتا ہے جب اس کا پسندیدہ مرد اسے کھلتی کلی کے گلاب بنا دیتا ہے۔ وہ پرسوز ہچکی لے کر لے گئی تھی۔ یہ کیا کیا میں نے؟ کیوں جانے دیا اسے اکیلا پاکستان؟ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ کپکپاتے لبوں سے بار بار ایک لفظ دہراتے رو دی تھی۔ اگر تم نے میری جگہ کسی دوسری عورت کو دے دی تو تمہاری جان لے لوں گی۔ تمہیں مارنا تو تھا زرق خانزادہ، مگر اب تمہاری جان سب سے پہلے لوں گی۔ وہ سپاٹ انداز میں مرر میں دیکھتے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے ہتھیلیوں سے رگڑ گئی تھی۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھی تھی، اپنا چھوٹا سا بیگ نکالا جس میں اس کا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات تھے۔ سمجھتے کیا ہو تم مجھے؟ زرق خانزادہ ایک عام عورت؟ تم میری جگہ کسی دوسری عورت کو دو گے، میں تڑپ تڑپ کر یہاں مر جاؤں گی؟ نو وے، میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ تمہیں آگ لگا دوں گی، تمہیں کلام کی سڑکوں پر گھسیٹوں گی، تمہیں ان پہاڑوں سے دھکا دے دوں گی، تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ چیختے ہوئے الماری سے اپنے کپڑے نکالتے زمین پر پھینک رہی تھی۔ اس کی نگاہ اپنے کمرے کے گلاس ونڈو سے برستی بارش پر پڑی تھی۔ نیو یارک کا آسمان ہمیشہ کی طرح رات کے سیاہ تاریک میں بنا کسی وجہ سے برسنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ تو تڑپ رہی تھی اس لیے اس کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ وہ کیوں آخر برستے ہوئے تڑپ رہا تھا؟ وہ ہچکی لیتے گلاس ونڈو کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بنگلے سے باہر کی اسٹریٹ بھیگ رہی تھی۔ زنیشا شاہ کو آنسوؤں کی دھندلاہٹ کے پار کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گلاس نم سا تھا۔ وہ ونڈو کے گلاس کو اپنے ہاتھ سے رگڑنے لگی تھی۔ زرق، اس کے لب بے آواز پڑپڑائے تھے، برستی آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ وہ بلو جینز پر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا جس پر وہ سیاہ لیدر کا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ وہ واہنی گیٹ کے پاس پار کھڑا اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کے کمرے کی گلاس وال پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا صرف نیو یارک کا آسمان اور زنیشا شاہ نہیں رو رہے تھے، وہ بھی رو رہا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلتی اپنی سفید محل کی سیڑھیاں ننگے پیر ہی اترنے لگی۔ وہ آف وائٹ سلک کی نائٹی اور گاؤن میں ملبوس بنا رکے تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے داخلی دروازے تک پہنچتے ہوئے داخلی دروازہ کھولتے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنے بڑے سے لان سے بھاگتے ہوئے برستے آسمان کی وجہ سے مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ نیو یارک کی سڑکیں ہمیشہ کی طرح بھیگ رہی تھیں اور وہ باہر کی طرح زنیشا شاہ بھی بھیگ چکی تھی۔ اس ٹھنڈی برفیلی بارش میں بھیگتے ہوئے وہ بری طرح کپکپا رہی تھی، مگر وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ وہ آ چکا تھا، وہ بے یقین تھی، وہ رو رہی تھی، شدت سے رو رہی تھی۔ اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ انہیلر اوپر کمرے میں رہ چکا تھا، مگر وہ پھر بھی اس گیٹ کی طرف بھاگ رہی تھی جہاں وہ کھڑا حقیقت کا گماہ دے رہا تھا۔ وہ یکدم رک کر گہرے سانس لیتے اپنی ٹوٹی بکھری سانسیں درست کرنے لگی۔ آسمان مزید شدت سے برسنے لگا۔ وہ اپنی ٹوٹی بکھری سانسوں کو سنبھالتے ہوئے مزید تیزی سے بھاگنے لگی۔ وہ اسی آہنی جنگل کے گیٹ کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ اس بار واقعے میں کھڑا تھا، وہ اسی کی طرح بھیگ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں اس جنگلے کے گیٹ کے آر پار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھیں برس رہی تھیں، شدت سے برس رہی تھیں۔ راز آنکھیں تیری سب بیاں کر گئے، سن رہا دل تیری خاموشیاں، کچھ نہ کہو کچھ نہ سنو، میرے پاس رہو، یہ عشق کی ایسی گہرائیاں۔ زرق خانزادہ گیٹ کی طرف بڑھتے اس کے اوپر لگے لاک کو کھولتے گیٹ کو اندر کی طرف دھکیلتے گیٹ کے اندر داخل ہوا تھا۔ زنیشا شاہ کپکپاتے ہوئے سے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مقابل کا چہرہ زخموں سے چور تھا، نیلی آنکھیں، سرخ آنکھیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ میلوں کا تھکن زدہ سفر آسانی سے کاٹ کر نہیں آیا تھا۔ زرق خانزادہ زنیشا شاہ کی طرف بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکراتے اس کے چوڑے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جما گئی تھی۔ نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ وہ اس کے بالوں کو گدی سے بے دردی سے دبوچے اسے بری طرح جھٹکا دے گیا تھا۔ زنیشا شاہ اس کی بے رحمی پر کراہ کر رہ گئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی کسی اور کا سوچنے کی بھی؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے وہ تصویریں بھیجنے کی؟ زنیشا شاہ وہ اسے سرخ ڈھکتی آنکھوں سے دیکھتے اس کی نشیلی متورم آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔
زنیشا شاہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے ہوئے درد سے کسکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ کیسے ہمت کی تھی؟ تم صرف میری ہو زنیشا شاہ، میں نے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں کی۔ تم میرا عشق ہو، ساری دنیا سے لڑ کر تمہیں حاصل کر سکتا ہوں، سب کو کھو سکتا ہوں، مگر تمہیں نہیں۔ مجھے کاٹ ڈالو گی، میں اف نہیں کروں گا، مگر میرے عشق میں ریت کے ذرے جتنی بھی شراکت میں تمہاری سانسیں بے رحمی سے کھینچ لوں گا۔ وہ گڑگڑاتے ہوئے اس کے سرخ نم زخمی سے لبوں پر چھپ گیا تھا۔ اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑے اس کے لبوں پر اپنا غم و غصہ، اپنا جنون اتارا تھا۔ زنیشا شاہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اس کا جنون اپنے لبوں پر برداشت کر رہی تھی۔ سانسیں اکھڑ رہی تھی، وہ مزید بے رحمی سے اکھاڑ رہا تھا۔ زنیشا شاہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کا جنون اپنے لبوں پر برداشت کر رہی تھی۔ بارش نے مزید شدت اختیار کی تھی، دونوں کے بدن اس ٹھنڈ سے کپکپانے لگے تھے، مگر زرق خانزادہ کا جنون بے رحمی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ زنیشا شاہ کی سانسیں اکھڑتی محسوس کرتے اس کے لبوں کو آزاد کر گیا تھا، مگر غم و غصہ ابھی تک اس نازک وجود پر نہیں اترا تھا۔ زنیشا شاہ اپنی اکھڑتی سانسوں کو بحال کرتے نڈھال سی ہوتے اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ وہ اس کی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کرتے اس کے بالوں کو نرمی سے پیچھے سے جکڑے، پھر سے ایسے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا کیا تھا۔ اب وہ اسے نرمی سے سانسیں دے رہا تھا۔ زنیشا شاہ کا سانس آہستہ آہستہ بحال ہو رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں کا دباؤ بڑھاتی جا رہی تھی۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کا چہرہ نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ مجھے صبح کی پہلی کرن میں تم اپنے نکاح میں چاہیے ہو، اپنی دسترس میں چاہیے ہو، تم میری ہو، میں تمہیں اپنے پورے استحقاق سے اپنے نام لکھوانا چاہتا ہوں، تاکہ تم اپنے لبوں سے بھی کسی غیر مرد کا نام نہ لو۔ میں تمہاری زبان کو بے رحمی سے اپنی دانتوں سے کاٹ ڈالوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں غرا رہا تھا۔ زنیشا شاہ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی تھی، برستی بارش میں وہ اپنے آنسوں مقابل سے چھپائے ہوئے تھی، مگر زنیشا شاہ رو رہی تھی، شدت سے رو رہی تھی۔ وہ اپنی کوٹ کے اندر والی پاکٹ سے پراپرٹی کے پیپرز نکال کر زنیشا شاہ کے حوالے کر گیا تھا۔ زنیشا شاہ نے ان پیپرز کو دیکھتے زرق خانزادہ کو دیکھا تھا۔ پیپرز بھیگ رہے تھے، بالکل اس کی نیلی آنکھوں کی طرح۔ وہ پیپرز ہاتھ میں پکڑے زرق خانزادہ کے سینے میں سما گئی تھی، اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا مضبوط کر گیا تھا۔ زنیشا شاہ میرون اینڈ گولڈن ٹچ میں دلہن کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ فل سلیوز میں بلاؤز تھا، مگر بیک لیس تھی۔ صرف کچھ ڈوریوں پر ہی وہ ہیوی بلاؤز ٹکا ہوا تھا۔ نیچے میرون کامدار لہنگا پہنا ہوا تھا۔ کلائیوں میں اس نے بھر کے کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ گلے میں گرین زرکون سے مزید ہیروں کا جڑاؤ گلو بند پہنا ہوا تھا۔ کانوں میں بے حد چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہن رکھے تھے۔ وہ گلوئنگ بے حد سمپل سا میک اپ کیے ہوئے تھی، بال بھی سمپل سے جوڑے میں لپیٹے ہوئے تھے۔ سمپل گولڈن کلر کا نیٹ کا دوپٹہ دلہن کی طرح سر پر اوڑے ہوئے تھی۔ جتنا اس کا بلاؤز اور لہنگا بہت ہیوی تھا، وہ اتنی ہی سمپل سے تیار تھی، مگر وہ اس وقت قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کا خوبصورت مخملی جسم، اس کا نوخیز کلیوں جیسا روپ اس وقت بھڑکتی آگ کا گولا بنا ہوا تھا۔ میم، یو لک ایبسلیوٹلی اسٹننگ، یور بیوٹی از ٹرولی گاڈ گفٹڈ، دس ٹریڈیشنل آؤٹ فٹ سوٹس یو پرفیکٹلی اینڈ از انکریڈبلی بیوٹیفل۔ اپنی میڈ لوئی کے لفظ سنتے وہ خود مرر میں ہر طرح دیکھتے مسکرائی تھی۔ یکدم اس کے مسکراتے لب بھینچے تھے۔ اسے مرر میں اپنی کمر پر وہ 3 بھورے تل دکھائی دیے تھے، وہ تل جن پر زرق خانزادہ پورے ہوش و حواس سے اپنا جنون اتار چکا تھا۔ وہ تو اس کا ذہن بدلتے اس کا الوژن قرار دے رہی تھی، مگر وہ پھر بار بار اس کی کمر دیکھنے کی خواہش کر چکا تھا۔ نکاح کے بعد وہ کیا اس کی کمر نہیں دیکھے گا، اسے چھوئے گا نہیں؟ ہر جگہ سے اپنا حق پوری طرح سے اپنا حق جماتے اسے چھوئے گا، اسے ہر جگہ سے دیکھنے کا خواہش مند ہوگا۔ زنیشا شاہ پریشان ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ کمرے سے نکلتی بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ ابھی زرق خانزادہ نہیں آیا تھا، اسے اس نکاح سے پہلے ہی سب کچھ کرنا تھا۔ وہ اپنا بھاری لہنگا دونوں ہاتھوں سے جکڑے ننگے پیر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی۔ اس کے بہت بڑے جدید اسٹائلش کچن میں اس وقت ایک ملازمہ کام کر رہی تھی۔ زنیشا شاہ نے سلیٹ سے چھری اٹھاتے جلتے برنر پر رکھی۔ کچن میں کام کرتی دیانا حیرانگی سے زنیشا شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو اپنا دوپٹہ اتار کر کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ دیانا، پلیز دس نائف آن the moles on my back and curtize them. ڈیانا، یہ چھری میری کمر کے ان مولز پر رکھتے داغ دو۔ زنیشا شاہ نے حکم پر ڈیانا نے آنکھیں پھیلائے دیکھا۔ Do as I say. وہ ڈیانا کو یوں ہی کھڑا دیکھ کر گررائی تھی۔ ڈیانا نے اس کے حکم پر آگے بڑھتے وہ آگ سے نیلی ہوتی چھری زنیشا کی کمر کے ان 3 مولز والے حصے پر رکھی تھی۔ زنیشا شاہ سلیپ پر دونوں ہاتھوں سے جکڑے سے سکتے ہوئے پسینے سے تر ہوئی تھی۔ پورا بدن کانپنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدھی ہوتے دانت پر دانت جما گئی تھی۔ ڈیانا نے وہ چھری مولز پر رکھتے ہی اٹھا لی تھی، مگر پھر بھی وہ برداشت نہ کر پائی تھی۔ پٹ آئس کیوبز دیر، زنیشا شاہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ ڈیانا نے فریج سے آئس کیوب نکالتے زنیشا شاہ کی کمر پر رکھے تھے۔ وہ زرق خانزادہ کو یہاں کے زخم کی کیا وضاحت دے گی؟ زنیشا آنکھیں بند کیے سسکتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ زرق خانزادہ وائٹ ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، جس پر وہ ٹائی لگائے ہوئے تھا۔ اپنے بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ اس نے دوست سمیر افنان اور مائک
اس کے ساتھ بھی تھے۔ ارشمان شاہ کی طرف سے کوئی نہ تھا۔ وہ اس وقت ارشمان شاہ کے محل نما گھر میں سٹنگ ایریا میں سفید رنگ کے کمفرٹیبل صوفے پر بیٹھے، اپنے دونوں ہاتھ آپس میں باہم پیوست کیے ہوئے تھوڑا سا آگے کو ہوتے اپنی نیلی ہلکی سرخ زدہ آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جمائے ہوئے تھا۔ آج اس کے لیے اس کا سب سے اہم دن تھا، مگر ان سب کے لیے اس سے روٹھے ہوئے تھے۔ لالا، میں اور آپ اکٹھے ہی گھوڑی چڑھیں گے۔ ہم لوگ اپنی اپنی دلہنوں کو لانے کے لیے کلام کی سڑکوں پر اپنے گھوڑے خود ہی دوڑائیں گے۔ وہ اپنے لفظ یاد کرتے ہلکا سا ہنسا تھا۔ جو ہارس رائڈنگ کرتے ہیں اس نے زاویار سے کہتے ہیں، میں اپنی دلہن کو چھپا کر بہت احتیاط سے، بہت احترام سے، محبت سے لے کر آؤں گا۔ وہ کوئی عام عورت نہ ہوگی جو زاویار خانزادہ کی عورت بنے۔ اوہ! زاویار خانزادہ کے جواب پر اس نے اور ارتضیٰ خان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے معنی خیز سے ہانک لگائی تھی۔ تم دونوں جیسے چاہو ویسے ہی تم لوگوں کی شادی کروں گا۔ پورے کلام میں شادیانے بجیں گے۔ زاویار خانزادہ ہنستے ہوئے ان کا ہمیشہ کی طرح اپنا سیاہ گھوڑا دوڑاتے آگے نکل گیا تھا۔ زرق خانزادہ یہ سب یاد کرتے اپنی سرخ آنکھیں 2 انگلیوں سے بے دردی سے مسل گیا تھا۔ زنیشا شاہ دلہن کے جوڑے میں ملبوس ارشمان شاہ کی ہمراہی میں سٹنگ ایریا میں داخل ہوئی تھی۔ زرق خانزادہ سیدھے ہوتے بیٹھا تھا، مگر زنیشا شاہ پر نگاہ پڑتے اس کے بھیجے ہوئے لب مزید بھنج گئے تھے۔ وہ اپنے دعات روپ کے ساتھ ایسے ہی یہاں آ گئی تھی۔ بلاؤز مکمل اس کے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ بلاؤز کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس کے نشیبہ فراز کا سایہ تک معلوم ہو رہا تھا۔ بلاؤز اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ وہ پہلو بدلتے ایک نگاہ سمیر اور مائک پر ڈال گیا تھا، جو زنیشا شاہ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھتے زرق خانزادہ کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر گیا تھا۔ وہ پہاڑوں سے تھا، فطرتاً وہاں کے مردوں کی طرح تھا۔ اپنی بیوی، اپنی عورت کے حسن پر کسی کی نگاہ گوارا نہ تھی۔ زنیشا شاہ کا یہ روپ دیکھنے کا حق صرف اسے ہی تھا۔ وہ اپنے بال انگلیوں سے سنوارتے خود پر قابو پاتے سیدھا ہوا تھا۔ جب تک اسے نکاح میں نہ لیتا وہ اس پر حق نہیں جتا سکتا تھا۔ نکاح کے بعد وہ یہ سب برداشت کرنے بھی نہیں والا تھا۔ زیادہ نہ صحیح وہ اپنے بدن کی رعنائیاں تو چھپا سکتی تھی۔ زنیشا شاہ کے ساتھ ہی صوفے پر براجمان ہوئی تھی۔ زرق خانزادہ اپنے بال انگلیوں سے سنوارتے ہوئے منہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ اپنے پہلو میں بیٹھی زنیشا شاہ پر ابھی بھی نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ ارشمان شاہ سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ سٹنگ ایریا میں زنیشا شاہ کا وکیل نکاح کے کاغذات تھامے داخل ہوا تھا۔ وہ سب کو سلام کرتے ان سب کے درمیان بیٹھے نکاح شروع کر چکا تھا۔ زنیشا شاہ کا وکیل اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھے نکاح کے مخصوص لفظ دہرا رہا تھا، قبول ہے۔ زنیشا شاہ نے مسکراتے ہوئے زرق خانزادہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنی نیلی نگاہیں سامنے گاڑے ہوئے تھے۔ قبول ہے۔ وہ ارشمان شاہ کی طرف دیکھتے مسکرائی تھی، قبول ہے۔ زنیشا شاہ کی شرابی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر رخ پر برسے تھے۔ آج سے 15 سال پہلے یہ لفظ اس کے بابا جان نے اس کی طرف سے بولتے اس کے لبوں سے بھی لفظ دہرائے تھے۔ وہ اب جھکتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی۔ 15 سال پہلے وہ بھیانک رات اس کی آنکھوں کے آگے آئی تھی۔ وہ آگ کی لپیٹ تھے، وہ بے رحمی سے ذبح کیے اس کے اپنے۔ وہ رات جب اس نے ایک درخت کے نیچے چپکتے ہوئے پوری رات گزارتی تھی۔ اس کے بدن پر چونٹیاں کیڑے دوڑ رہے تھے، مگر وہ خوف سے ہلی تک نہ تھی۔ درخت سے گرتا ہوا سانپ جس کے جسم کے ساتھ لپٹا تھا، مگر وہ خوف سے حرکت نہ کر سکی تھی۔ وہ خوف میں ڈوبی اندھیری رات اس کا ساری رات صرف ایک نام پکارنا تھا، وہ تھا اللہ۔ زنیشا شاہ کی آنکھ سے آنسو گرتے نکاح نامے پر کے پیپرز کو بھگوتے جا رہے تھے۔ ارشمان شاہ کے آگے وہ 15 سال پہلے کی رات آئی تھی، جب ان کے سامنے ہی ان کا جگر کا ٹکڑا ان سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس سب کا الزام ان پر لگا تھا۔ وہ روتے ہوئے زنیشا شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ زنیشا شاہ روتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے زخم ایک جیسے ہی تو تھے۔ قبول ہے۔ اب زرق خانزادہ قبول ہے بول رہا تھا۔ زنیشا شاہ صفاقت سے مسکرائی تھی۔ ارشمان شاہ بھی صفاقت سے مسکرائے تھے۔ قبول ہے۔ زنیشا شاہ اب اپنے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کر گئی تھی۔ قبول ہے۔ زنیشا شاہ کی شرابی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ وہ اب جھکتے ہوئے اس نکاح کے پیپرز پر سائن کر رہا تھا۔ زنیشا شاہ کے کٹاؤ دار لب مسکراہٹ میں ڈھلتے جا رہے تھے۔ ارشمان شاہ رعونیت سے مسکراتے ہوئے اپنے کوٹ کے دونوں کالر چٹک گئے تھے۔ زرق خانزادہ نکاح ہونے کے بعد وہ $5 ملین کا چیک اپنی جیب سے نکال کر ارشمان شاہ کے آگے ٹیبل پر رکھ گیا تھا، جس حق مہر کے عوض اس نے زنیشا شاہ سے نکاح کیا تھا۔ زرق خانزادہ کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں، بھویں تنی ہوئی تھی۔ اس کے دن رات محنت کی کمائی میں وہ اپنا تمام بینک بیلنس خالی کر چکا تھا۔ اس کے پاس اب زنیشا شاہ کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ وہ ارشمان شاہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان تمام شرائط کو پورا کر چکا تھا۔ زنیشا شاہ اس کی ہو چکی تھی۔ ارشمان شاہ مسکراتے ہوئے وہ چیک اٹھائے اپنی کوٹ کی پاکٹ میں ڈال گئے تھے۔ زرق خانزادہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھرے ہوئی تھی۔ آل رائٹ جینٹلمین، ڈنر از سروڈ ان دا ڈائننگ روم فار یو اینڈ یور فرینڈس۔ یو کین ہیو ڈنر اینڈ دین لیو۔ اوکے جینٹلمین، ڈائننگ روم میں تمہارے لیے اور تمہارے دوستوں سے ڈنر سجا ہے، تم لوگ ڈنر کر کے جا سکتے ہو۔ ارشمان شاہ صوفے سے اٹھتے زرق خانزادہ کی طرف دیکھتے مسکرائے تھے۔
انقلاب وہ لہجے پر زر خانزادہ کی رنگت خفت سے سرخ ہوئی تھی۔ سمیر افنان اور مائک کا بھی یہی حال تھا۔ سمیر افنان آج پھر زر خانزادہ سے نگاہیں نہ ملا سکا۔ وہ تو اس دن سے خود پر لعنت بھیج رہا تھا۔ وہ اپنی سچی دوستی کو چند ڈالرز کے عوض بیچ چکا تھا۔ مجھے آپ کے گھر کا پانی کا ایک گلاس نہیں پینا، کیونکہ میں پہاڑوں کا رہنے والا ایک فطری مرد ہوں جس کی عکاسی آپ نے زنیشہ شاہ کے سامنے کرتے رہے ہیں۔ تو میری فطرت اور خودداری کہتی ہے اپنی بیوی کے باپ کے گھر کا پانی تک نہ پیوں۔ مجھے خود اپنی خودداری بہت عزیز ہے۔ میں اپنا سودا کسی بھی حال میں نہیں کرتا۔ کیا پتا آپ اس ڈنر کے بدلے مجھ سے اور کوئی سودا کر لیں۔ آپ کو تو ایک بات بتا دوں، آج میرے پاس کچھ نہیں سوائے میری بیوی کے۔ میں اپنا بینک بیلنس، اپنے رشتے، سب کچھ کھو چکا ہوں۔ ذرا خانزادہ صوفے سے اٹھتے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ارشمان شاہ کے مقابل آیا تھا۔ پچھتانے والا مرد نہیں ہوتا میرے نزدیک برخودار جسے عشق کے دعوے دار ہو، اب یہ بے وقت سی دولت اس کے نام کر کے پچھتا رہے ہو۔ جانتی ہوں میری بیٹی کو تمہارے ان پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کتنے ہزار ملین ڈالرز کے مالک ہیں۔ تمہارے یہ چند سو ملین ڈالرز اور ٹکے ٹکے کے جائیداد میری اور میری بیٹی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی جس کے لیے تم رو رہے ہو۔ وہ ذرا خانزادہ کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر چوٹ کر گئے تھے۔ ان کے لفظوں پر سمیر افنان اور مائک صوفوں سے اٹھتے کھڑے ہوئے تھے۔ ذرا خانزادہ کی رنگت تیزی سے آگ کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ کنپٹی کی رگیں ابھرتی دکھائی دینے لگی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دبوچ کیا تھا، اس کی بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ سنائی دی تھی۔ ڈیڈ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز اسٹاپ اٹ۔ زنیشہ شاہ ارشمان شاہ کو پکارتے ان کی طرف بڑھی تھی۔ ذرا خانزادہ اس کی کلائی جکڑے سے ارشمان شاہ کی طرف بڑھنے سے روک چکا تھا۔ زنیشہ شاہ اپنی تحیر زدہ نگاہیں اس پر گاڑ گئی تھی۔ تمہارا اب تمہارے ڈیڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تمہیں ابھی اسی وقت اپنے ڈیڈ کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ذرا خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں بولا، واٹ آر یو میڈ؟ I think you're not in your senses۔ زنیشہ شاہ ذرا خانزادہ کی طرف دیکھتے بولی تھی، اوکے I've got my answer from you۔ وہ زنیشہ کی گلائی چھوڑتے تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زنیشہ اسے داخلی دروازے کی طرف دیکھتے چیخی تھی۔ وہ سنی انسنی کرتے داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ آریان خانزادہ داخلی دروازہ کھول کر اپنی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت بلو کاٹن جینس پر سفید رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اپنا بلو کوٹ وہ اپنے بازو پر ڈالے ہوئے تھا۔ وہ آج ایک ہفتے کے بعد حویلی آیا تھا۔ اسے ایک مشن سونپا گیا تھا جو ایک ہفتے کا ہی تھا، وہ جو کامیابی سے مکمل کر چکا تھا۔ اس دوران وہ اس نازک وجود پر مکمل نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اپنی حویلی سے نہیں نکلی تھی، بلکہ حیدر خان کی حویلی میں کوئی عورت انٹرنس نہیں ہوئی تھی، نہ حویلی سے باہر گئی تھی۔ وہ منی کیمرہ زرمش کے کمرے میں لگا کر آیا تھا، مگر وہ اس دن کے بعد اپنا کمرہ چینج کر چکی تھی۔ وہ پہلی بار حیدر خان کے چلتے دماغ پر استزاہیہ مسکراتے ہوئے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ حویلی کے اندر تمام ملازموں کو حیدر خان نکال چکا تھا۔ فرشتے اور دراب زراب کو وہ ارحام خانزادہ کی حویلی بھجوا چکا تھا۔ آریان خانزادہ بھاری قدموں سے کچن کی طرف بڑھتے استزاہیہ مسکراتا جا رہا تھا۔ آخر حیدر خان کرنا کیا چاہ رہا تھا؟ وہ اپنی کنپتی انگلی سے مسلتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا، حیدر حاکم خان کی سوچ آخر کہاں تک جا سکتی ہے؟ اسے اپنی ہوش نہیں ہوتی، وہ کیا کر سکتا ہے آخر؟ وہ کچن میں داخل ہوتے سلیب کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا تھا۔ اس کے سبز آنکھوں میں غیظ و غضب کی سرخی آن ٹھہری تھی۔ ایک ہفتے سے مس خان کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ جیسے اب اپنے حواس کو ہو رہا تھا، دل نے عبادت کی ہے تیری، بس چاہت کی ہے، لکھا آیا عرضیوں میں تجھ بن جینا نہیں مجھ میں، اب میں کہاں ہوں، میں تو جی رہا ہوں اب بن میرے۔ وہ سلیب کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پا رہا تھا۔ سوچا تھا وہ دور ہو کر بھی دور نہیں ہوگی، مگر حیدر خان اس سے دور کر چکا تھا۔ وہ اسے اتنے دنوں سے دیکھ نہ سکا تھا۔ آریان خانزادہ نے غیظ و غضب سے سلیب پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ یکدم کوئی خوشبو میں بسا اس کے چوڑے سینے سے آ کر چوڑے سینے کے گرد اپنی نازک کلائیوں کا گھیرا کر گیا تھا۔ تیز خوشبو سے آریان خانزادہ کے حواس معطل ہوئے تھے۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے غصے سے خود سے علیحدہ کرتے سلیب کے ساتھ لگا گیا تھا۔ اریکا، وہ اپنے سامنے کھڑی اریکا کو دیکھ کر اور غصے اور ناگواری سے گھور کر رہ گیا تھا، جو جینس پر سلیو لیس شارٹ سی شرٹ پہنے ہوئے اپنی ڈائی بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ہاؤ آر یو آریان؟ یو آر ایون مور ہینڈسم دین بیفور۔ وہ امریکن ایسن میں بولتے اپنے حسین نکوش اپنے جس میں زیادہ تر آرٹیفیشل حسن تھا جو بوٹیکس کی پیداوار تھا بگاڑتے ہوئے بولی۔ آریان اس کی بات پر اپنی کنپتی انگلی سے مسل کر رہ گیا تھا۔ اس کا یہاں ہونا بہت کچھ ثابت کر رہا تھا۔ اسے تو کیا، وہ اس کی موم بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پھر اسے کیلیفورنیا سے بلوانے کا مقصد وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اریکا شازمہ خان کے بھائی کی لے پالک بیٹی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے اڈاپٹ کیا گیا تھا۔ اریکا کی بے پناہ بولڈنس کی وجہ سے یہاں کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے شازمہ خان سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ وہ ٹپیکل ماؤں کی طرح زرمش سے اس کا پیچھا چھڑوانے کے لیے اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت لانا چاہ رہی تھی۔
انہیں لگتا تھا وہ اریکا کے حسن کی اس کی جوانی سے مروب ہو جائے گا۔ وہ اریکا کو مشتعل نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اریکا، یو ہیو گاٹ نو آئیڈیا ہو آئی ایم ناٹ جسٹ گڈ لکنگ، آئی ایم ڈیڈلی، ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ گیٹنگ کلوز۔ اریکا، تم میرے بارے میں ایک بات نہیں جانتی، میں ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک بھی ہوں، اس لیے آئندہ میرے قریب مت آنا۔ وہ اریکا کو وارن کرتے اسی لمحے کچن سے نکلتے سٹنگ ایریا کی طرف بڑھا تھا، جہاں سے شازمہ اور رشنا خان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سٹنگ ایریا میں داخل ہوتے شازمہ خان کو دیکھتے وہ رکا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے ان کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے ان کی پیشانی پر عقیدت سے لب رکھ کیا تھا۔ کیسی ہے ماں؟ آریان نے پوچھا۔ احتراماً ان کے سر پر لب رکھے تھے۔ وہ اسے سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس کے عارض اس سے ناراض تھے۔ السلام علیکم بھائی، رشنا صوفے سے اٹھتے ان کے سینے سے لگی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ آریان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں بھائی، وہ آہستگی سے بولتے اسے علیحدہ ہوئی تھی۔ مام پہ ناراضگی کب تک چلے گی؟ آریان نے لب بھینچتے شازمہ خان کا سپاٹ چہرہ دیکھتے پوچھا۔ تم کسی لڑکی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر کے بھی میرے سامنے کھڑے ہونے کی جرات کیسے کر سکتے ہو آریان؟ وہ سرد لب و لہجے میں بولتے صوفے سے اٹھتے اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بیوی ہے میری مام، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ مجھ سے اس بات کے کوئی سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ شازمہ خان کے سوال پر سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے مام مت کہا کرو، آج سے میں تم سے مام کہنے کا حق چھینتی ہوں۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے سٹنگ ایریا سے ایک گلاس ڈور کی طرف بڑھی تھی۔ مام، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا کیوں ہو سکتا ہے آپ کو مام کہنا چھوڑ دوں؟ جان بستی ہے آپ میں میری؟ وہ شازمہ خان کی پشت دیکھتے چیخا تھا۔ جان بستی ہے آریان تم میں میری؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو، مجھے یا خود کو؟ شازمہ خان پلٹتے ہوئے سزائیہ مسکرائی تھی۔ بستی ہے میری جان آپ میں مام، مگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اپنا پیار مسز خان کو طلاق دے کر ثابت کر دوں، تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتے شازمہ خان کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے، مت چھوڑو اسے۔ بدلہ لے رہے تھے ابھی بھی اپنے نکاح میں رکھ کر تم اس سے بدلہ لے رہے ہو، شوق سے لو، مگر دوسرا نکاح کر لو آری۔ میں نے اریکا کو اسی لیے بلوایا ہے۔ آپ نے اریکا کو اسی لیے بلوایا تاکہ میں اس سے نکاح کر لوں؟ وہ مدھم ہنستے ہوئے شازمہ خان کی بات کاٹ گیا تھا۔ ہاں، اریکا سے نکاح کرو اور اپنی زندگی آگے بڑھاؤ، شازمہ خان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ جیسے اریکا کو بلوایا ویسے اسے واپس بھیج دینا۔ مسز خان کو طلاق دوں گا، نہ اس کی جگہ کسی اور کو دوں گا۔ آپ اریکا کے ہزاروں لڑکیاں میرے سامنے کھڑی کر دیں، میں ایک نظر نہیں اٹھا کر انہیں دیکھوں گا۔ آریان خانزادہ کا لہجہ مضبوط اور اٹل تھا۔ کیا کرو گے ایسے زندگی گزارو گے؟ زرمش کو حاکم خان کی بیٹی ہونے کی سزا دو گے؟ شازمہ خان نے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں دوں گا، اسے اب سزا نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں حاکم خان کو مارتا اسے سزا دیتا، اب حاکم خان کا وجود گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ آریان خان خون و شام درندے کے مانند کو رہا ہے۔ یہ سب کر کے تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں معاف کر دے گی؟ وہ اپنے باپ کے قاتل کو اپنا شوہر مانے گی؟ ماننا پڑے گا مام، اسے میرا درد سمجھنا پڑے گا مام۔ میں برسوں سے جس آگ میں جل رہا ہوں وہ ایک دن نہیں جلی مام۔ اسے نہیں پتا اپنوں کو کھونے کا غم مام، اسے نہیں پتا مام اپنوں کی قبر کھودنے کا عذاب مام۔ وہ شدت و کرب سے چیخ اٹھا تھا۔ اس نے بھی رائنا کو کھو دیا تھا۔ رائنا خان سے 22 سال سے نفرت کرنے کے باوجود وہ شازمہ خان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ کھویا ہوگا مام، مر گئی ہوگی رائنا، اس کا وقت آ گیا ہوگا۔ دنیا میں ہر دوسرا ایک اسے اپنے پیاروں کو کھو دیتا ہے جس پر اسے صبر آ جاتا ہے، مگر مجھے صبر نہیں آیا مام، مجھے ایک پل صبر نہیں آیا مام۔ آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں وحشت اضطراب اتر آیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے بھول جاؤ آریان، معاف کر دو حاکم خان کو۔ شازمہ خان کی آواز کرب سے بھیگ چکی تھی۔ آپ بھول چکی ہیں مام؟ کیا وہ رات یاد کرتے ہیں؟ آپ کے دل میں نشتر نہیں چپتے؟ کیا آپ کو اشال خان کی لاش پنکھے سے لٹکی نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو فارس خان کی خون میں لت پت لاش نہیں دکھائی دیتی؟ کیا آپ کو میرے بھائی کا چہرہ نہیں دکھائی دیتا جسے بنا دیکھے آپ نے کھو دیا؟ وہ وحشت زدہ انداز میں سوال کرتے شازمہ خان کو دونوں شانوں سے جکڑتے اپنی سبز خون اتری آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ شازمہ خان نے درد و کرب سے ہچکی لی۔ ہوش مت کھوئیے گا مام، ورنہ پرسکون اور ادوایات آپ کو سب کچھ بھلا دیں گی، میں اکیلا رہ جاؤں گا یہ تکلیف سہنے کے لیے ہر بار کی طرح۔ آریان خانزادہ کی بات پر وہ روتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ ان کا ہاتھ جکڑے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ حاکم خان کی دردناک موت میرے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے، اسے میرا درد سمجھنا ہوگا، اگر نہیں سمجھے گی تو پھر میں اسے اپنا درد سمجھاؤں گا۔ وہ مجھے بلچس بیس کہتی ہے، وہ مجھے وحشی درندہ کہتی ہے، وہ میرا درد سمجھے گی مام، وہ میرا عشق ہے مام، وہ میری روح میں رہتی ہے مام اسے خود سے جدا نہیں کروں گا۔ وہ شازمہ خان کا ہاتھ چکڑے بول رہا تھا۔ شازمہ خان اس کی سبز آنکھوں میں سرخی کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں حاکم خان کی بیٹی سے کیا کیا جانے والا کبھی مجھے اس کے لیے رحم دل نہیں بنا سکے گا۔ یہ عشق ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر ہو گیا مام، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ حاکم خان اپنی موت پکی ہے، وہ تڑپ تڑپ کر بھی مر جائے گی، پھر بھی حاکم خان کو بے درد موت دوں گا۔
حاکم خان تو مرے گا، وہ اپنے باپ کو مجھ سے ایک ہی صورت میں بچا سکتی ہے، مجھے مار کر۔ اسے مجھے مارنا ہوگا، تب بھی یہ 22 سال پرانے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ موت کا کھیل تو کھیلا جائے گا موم، ہر طرف خون ہوگا موم، دلوں میں دھڑکنے والی دھڑکنیں اس دن ساکت ہوں گی موم۔ موت تو ہوگی حاکم خان کی یا میری موم، وہ وحشت زدہ انداز میں کہہ کر لگا گیا تھا۔ آ رہی؟ شازمہ خان اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ رشنا بھی روتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بھی کر لے موم، نہ اسے چھوڑوں گا، نہ اسے کسی اور کو دوں گا، خودکشی کریں گی تو پھر بھی موتیں ہوں گی موم، آپ کی میری، حاکم خان کی اور اس شہر خاموشیاں پھر سے ایک بار سجے گا موم۔ وہ وحشت کے کہہ کے لگا رہا تھا۔ مار ڈالیں آپ مجھے، سب کچھ ہیل ہو جائے گا۔ وہ اپنی پین کی پاکٹ سے منی پسٹل نکالے شازمہ خان کے ہاتھ میں پکڑا گیا تھا۔ مار ڈالیں موم، میری موت کسی میرے اپنے کے ہاتھ لکھی ہے۔ آپ ماریں گی تو درد کم ہوگا، وہ مارے گی تو درد زیادہ ہوگا۔ وہ شازمہ خان کی طرف دیکھتے زخمی سا ہنسا تھا۔ آریان، ختم کرو یہ سب، ختم کرو۔ جب وہ یہ سب ختم کرنا چاہتی ہے، حاکم خان کو مارنا چاہتے ہو تو مارو، مگر اسے آزاد کر دو۔ وہ ٹیبل سے ایک خاکی لفافہ اٹھائے آریان خانزادہ کے ہاتھ میں تھما گئی۔ آریان خانزادہ نے وہ خاکی لفافہ تھامتے انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آریان، میں بہت مضبوط ہوں، وقتی طور پر ہوش کھو دیتی ہوں، مگر فارس خان اور اشال خان کو کھونے کے بعد آج بھی زندہ ہوں گے، آگے بھی رہ سکتی ہوں، تمہارے بغیر بھی رہ لوں گی۔ خدا کے لیے اسے آزاد کر دو، اسے آزاد کر دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ شازمہ خان کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ رشنا خان بھی خاموشی سے شازمہ خان کی تقلید میں سٹنگ ایریا سے نکل گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے اپنی سبز آنکھیں 2 انگلیوں سے بے دردی سے مسلتے وہ انویلپ کھولا تھا۔ اس کے مضبوط قدم لڑکھڑائے تھے، سبز آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ خون اترا تھا۔ عدالت کی طرف سے اب کی بار اسے کل تک کی تاریخ کا خلا کا نوٹس بھیجا گیا تھا۔ آپ کی خاکی انویلپ کے ساتھ ایک اور انویلپ بھی تھا۔ آریان خانزادہ نے جلدی سے وہ انویلپ پھاڑا تھا۔ یہ وہی خلا کے کاغذات تھے جو اس کے کہنے پر فلش آؤٹ کر چکی تھی۔ وہ ان پیپرز کو پہچانتا تھا۔ ان پیپرز پر اس کی سبز آنکھوں نے گرتے ہوئے آنسوؤں کے نشانات تھے۔ وہ اس کی خوشبو بھی تو تھی، وہ جس چیز کو چھو لیتی تھی وہ اس سے کستوری خوشبو آنے لگتی تھی۔ ان پیپر سے بھی آ رہی تھی۔ وہ بلی آنکھیں پھر سے اسے دھوکہ دے چکی تھی۔ وہ اپنی سبز آنکھیں ان دونوں پیپرز پر گاڑے ہوئے تھا۔ مسز خان، وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے شدت اور کرف سے چیخا تھا۔ مسز خان، وہ گھٹنوں کے بل چیختا جا رہا تھا۔ اس کی چیخیں اس حویلی میں گونجتی جا رہی تھی۔ دل نے عبادت کی ہے، تیری بس چاہت کی ہے۔ لکھا ہے عرضیوں میں، تجھ بن جینا نہیں ہے بن میرے، مجھ میں اب میں کہاں ہوں، میں تو جی رہا ہوں بن اب میرے۔ مسز خان، وہ زمین پر بدحال سا بیٹھا اپنی پاکٹ سے لائٹر نکال کر اسے شعلہ دے گیا تھا۔ اب وہ پیپر چلتے راکھ ہوئے تھے۔ مسز خان، تمہیں کیا لگتا ہے ہماری ملاقات عدالت میں ہوگی؟ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے اپنا سر صوفے پر رکھے اپنی سب آنکھیں نگاہیں چھت پر گاڑے بلند و بانگ کہہ کر لگا گیا تھا۔ اب اس کے بلند و بانگ کہہ کے حویلی میں گونج رہے تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں۔ عنکبوت نہیں ریڈ کیا تو جا کے ابھی ریڈ کریں، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔